اللہ الرحمن الرحیم. تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور تمام میڈیا کے جو نمائندگان ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے یہاں پہ. آج ہم آپ کو یہاں پہ آنے کی زحمت جو دی ہے وہ اس وجہ سے کہ کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا سمندری میں، اور ایک 8-10 سال کی بچی ایمان فاطمہ پہلے مسنگ ہوئی، اور اس کے بعد اگلے دن صبح کے وقت اس کی ڈیڈ باڈی ملی. ویری گروسم انسیڈنٹ، اور ڈسٹرکٹ پولیس نے اس پہ فوری نوٹس لے کے ہم نے اس پہ کام شروع کیا. اور اس کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کہ 26 تاریخ کی شام کو 1-5 پہ ہمیں ایک کال ملی کہ ایک بچی ایمان فاطمہ دختر محمد رمضان، ایج تقریباً 10 سال، وہ ساتھ والے ایک دکان پہ سودا سلف لینے گئی ہے اور واپس نہیں آئی. اور پنجاب پولیس کا ایک پراپر ایس او پی ہے مسنگ چائلڈ کے بارے میں. جب بھی کہیں پہ کوئی بچہ یا بچی گم ہوتی ہے تو اس کی ایک پراپر ایس او پی ہے، اور اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اسی ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے فوری طور پہ ہم نے جو ہے بچی کی تلاش شروع کی. اے ایس پی صاحب شاہ رخ صاحب جو ہیں، ان کی ٹیم نے، ایس ایچ او صاحب سمندری، اور جو سی آئی اے کے افسران ہیں، اور ان سب نے مل کے پولیس ٹیم بنائی، اور بچی کی ہم نے رات دیر گئے تک تلاش کرتے رہے، لیکن بچی نہیں ملی. اور دوسرے دن صبح کے وقت، اچھا رات کو ہی ہم نے جو ہی ہمیں یہ کمپلینٹ موصول ہوئی تو بچی کی گمشدگی کی ایف آئی آر بھی تھانے میں درج کر لی گئی. اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیم بنائی ایس ایس پی صاحب آپریشن کی سربراہی میں، جس میں ایس پی صدر، اے ایس پی صاحب اور دیگر افسران شامل تھے. انہوں نے سرچ آپریشن سٹارٹ کیا، اور بچی کی ڈیڈ باڈی جب ملی تو انویسٹیگیشن جو ہے اس کو ہم نے فوری طور پہ اس کا آغاز کیا. اور ڈیڈ باڈی ملنے کے بعد جو پی ایف ایس اے کی فورینزک سائنس ایجنسی کی جو ٹیم ہے اور کرائم سین یونٹ جو ٹیمیں ہیں، ان کو ہم نے وہاں سے شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے بلایا. اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایسے موقع پہ وہ ہے شہادتوں کو پراپر طریقے سے سیکیور کرنا. وہ ہم نے سیکیور کیا، اور اس کے بعد جو ہے ملزمان کی تلاش جو ہے اس کو ہم نے فوری طور پہ اس کا آغاز کیا. جیسے طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے جہاں جہاں ہمارا شک جاتا ہے، پولیس کا جو مشکوک لوگ ہیں، سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، یا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے 500 گز کے ریڈیس میں، 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے بھی مشکوک لوگ ہیں، ان سب کو، بہت سارے لوگوں کو ہم نے شک کی بنیاد پہ حراست میں لیا، اور سرسری ہم نے ان کی تفتیش شروع کی. تو اس دوران ایک لڑکا منیب، جس کی عمر تقریباً 15-16 سال ہے، اس نے اس واقعے کو تسلیم کیا کہ بچی کو ورگلا کے میں اپنے گھر لے گیا، اور پھر بچی نے جب شور کیا تو اس کو ایک بلنٹ انسٹرومنٹ کے ساتھ سر میں مار کر اس کو قتل کیا، اور پھر باڈی کو چھپانے کی کوشش کی چھت پہ. اس وقت گھر میں اس کا دوسرا بھائی حسیب احمد بھی موجود تھا، اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا، اور دیگر جو فیملی کے ممبران ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا تفتیش کے لیے. اور اٹ واز ویری ٹریجک انسیڈنٹ، لیکن پولیس کی بڑی بروقت کارروائی اور اچھے طریقے سے ہم نے ایس او پیز کے مطابق اس کیس کو آگے لے کے چلے، جس سے نہ صرف یہ کہ پورا کیس ریزالو ہوا، ٹریس ہوئے ملزمان، تمام شہادتیں اکٹھی ہوئیں، اور آج ہم نے ملزمان کو عدالت میں پیش کیا ہے، اور ہمیں وہاں سے ریمانڈ مل گیا ہے ان کا، اور تفتیش کو ہم پھر آگے لے کے چل رہے ہیں. اس والے سے ایس ایس پی صاحب آپ نے، ڈی ایس پی صاحب تاندلے والا ظفر صاحب، اور ایس پی صاحب سمندری، اور ایس پی صاحب صدر، ان سب نے، اور ایس ایچ اوز اور باقی جو ہماری ٹیم ہے، ان سب نے بڑی محنت سے، بڑی پیشہ ورانہ مہارت سے کام کیا، اور اتنے ایک گروسم مرڈر اور بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہے اس کو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ریزالو کر لیا، جس کے لیے تمام آفیسرز ویری ویل ڈن اینڈ دے ڈیزرو اپریشیشن. اور اس کی مزید جو تفصیلات کچھ تفتیش کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے ملزمان کو سزا دلوانی ہے، تفتیش آج ہی ہمیں ریمانڈ ملا ہے، آگے لے کے چل رہے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ صرف وہی باتیں ہی شیئر کر سکتے ہیں جو کہ ٹرائل کو کمپرومائز نہ کریں اور قانونی طور پہ
ہمیں جس کی اجازت ہو، کیونکہ دونوں جو افینڈرز ہیں وہ ٹین ایجرز ہیں، جوینائل افینڈرز ہیں، تو ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں، وہ بھی ہم قانونی طور پہ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اس حوالے سے کوئی آپ کے سوالات ہوں تو اس کے جوابات ہم دیتے ہیں. ون بائی ون آپ بات کریں گے تو میں آپ کو تفصیل سے جواب دیتا چلوں. بچی کو منیب نے کیوں قتل کیا؟ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس کو لے کے آیا تھا، یا زیادتی کی تھی، یا اس کا اور کوئی اس کے پیچھے کوئی رکھا تھا؟ دیکھیں، جو قتل کی وجہ ہے، جو موٹیو ہے، جو ریزن ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا تفتیش کا کام ہے. ایک تو ہمیں ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنی ہے، پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے. پھر پی ایف ایس اے کو جو سیمپلز گئے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ ہمارے پاس رپورٹ آنی ہے. پھر ہمیں ریمانڈ ملا ہے، ہم نے پوری ابھی سرسری تفتیش ہوئی ہے، مکمل تفتیش کرنی ہے. تو جو بھی چیز اس تفتیش کی صورت میں سامنے آئے گی کہ آیا بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے یا زیادتی کی گئی ہے یا اس کے کیا اور موٹیو ہیں، تو وہ سامنے آ جائے گا، وہ ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے. سر اس میں جو منیب ہے اس نے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، تو باقی لوگوں کو کس جرم میں ارسٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، جب مدعی کسی کو بھی نامینیٹ کر دیتا ہے یہ اس کا حق ہے، لیکن پھر اگلا تفتیش کا عمل ہے کہ گناہ گار کون ہے، بے گناہ کون ہے، کس کا کیا کردار ہے، تو وہ تفتیش میں ہم کلیئر کر دیں گے. ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ یہ کیونکہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور مرڈر کا معاملہ ہے اور وہ بھی ایک معصوم بچی کا، تفتیش ہم انشاءاللہ حقائق پر اور میرٹ پر اور پراپر شہادتوں کی بنیاد پر ہم کریں گے. اچھا سر، اس میں بورسا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچی لاپتہ ہوئی ہے تو اس کے کافی دیر بعد باڈی ملی ہے جو چھت سے ملے گی رات، تو اس دوران میں اہل علاقہ کی جانب سے، بورسا کی جانب سے جس پہ جو آپ نے ملزم ارسٹ کیا ہے ان پہ شک بھی ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن ان کی جانب سے گھر کی تلاشی نہیں دی جا رہی. اب کیا ایسے بھی اقدامات ہو سکتے تھے بر وقت کوئی پولیس کی مدد سے اس کی تلاشی ہو جاتی، شاید بچی کی تلاشی ہو جاتی؟ دیکھیں، رات کو ہم ساری رات بچی کی تلاش بچی کے لیے تلاش کرتے رہے ہیں، اور اس میں ایس ایچ او اور اے ایس پی صاحب خود موجود تھے اور انچارج انویسٹیگیشن بھی اور سی اے کا اسٹاف بھی، اور میں پراپر اس کی مانیٹرنگ ہم کرتے رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے بچی کی تلاش میں. اور اس میں سوشل میڈیا پہ ہم نے جو ہے وہ پوسٹ کی، مساجد میں اعلانات کروائے، لوکل کمیونٹی کو ہم نے انوالو کیا. اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس جو ہم نے اسیسمنٹ کی ہے، پولیس کا ریسپانس بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس کو ری اسیس کر لیں گے. نہیں، ابھی کیونکہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے، پی ایف ایس اے کی رپورٹ آنی ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، وہ رپورٹ آئے گی تو پھر حتمی رہے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس سنیریو میں آپ یہ بتائیں کہ پولیس نے جو کوششیں کی، کیا اس میں اس محلے میں یا اس کے نیبرز میں بچی کو چیک کرنا شامل نہیں تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد احتجاج کا چلا آپ کی طرف سے، وہ دو بندوں کی گرفتاری کے بعد پروسیس جو ہے وہ آپ نے شروع کیا، پھر سائبہ لنک روڈ اور فیصل آباد روڈ پہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، توڑ پھوڑ کی، ہنگامے کیے اور یہ سارا کچھ 6-7 گھنٹے انہوں نے بلاک ہی رکھا ہے اس کو، کیا اس پہ بھی قانونی کارروائی کو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم ایسے معاملے میں بڑا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم نے کیونکہ میں آن ریکارڈ ایسی بات شیئر نہیں کر سکتا جس سے کہ کورٹ پروسیڈنگز کمپرومائز ہوں. ہم نے ملزم کو سزا دلوانی ہے عدالت سے، تو ہم نے جب بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوئے، میرا ورنہ کل موڈ تھا کہ میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے، ہمارا پلان بھی یہی تھا کہ کیونکہ میڈیا کی طرف سے بہت سارے سوالات تھے اور روڈ بلاک ہوا ہے، تو ہم وہ چیزیں کیس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور جو ایجیٹیشن ہوئی ہے، جو لوگ باہر رہے ہیں، ان کو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں پروگریس ہوئی ہے، پولیس کی یہ ایفرٹس ہیں اور لوکل کمیونٹی بھی اس سے مطمئن ہے اور جو بچی کے لواحقین ہیں وہ بھی اس سے مطمئن ہیں. چند لوگ ایسے تھے جو کہ اس معاملے کو اپنی وجوہات کی وجہ سے ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے. دیٹ واز انجسٹیفائڈ اینڈ انکالڈ فار. اور لیکن کیونکہ ایک ایسا افسوسناک ثانیہ ہے تو ہم اس کو کوئی بہت زیادہ ہم نے سختی نہیں کی. ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے مظاہرین کو ایجیٹیٹرز کے ساتھ انگیج کیا، لوکل کمیونٹی کے ایلڈرز کو انوالو کیا. ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس کیس میں بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے، شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم نے بریک تھرو کیا ہے اور کیس از آلموسٹ کمپلیٹلی ریزالوڈ.
लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की एजिटेशन है, दैट इज अनकॉल्ड फॉर, मैं ये कहूँगा। थैंक यू। सर वेलकम फैसलाबाद, आप फैसलाबाद आप तशरीफ लाए हैं। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पर गो काटा की आवाज़ें आती हैं, कातल डोर बनाई जाती है मदनपुरा के घरों में। जब आते हैं पता नहीं चलता कि कहाँ हमारी शादी कट जाती है, कट जाएगी या क्या होगा। इस हवाला से आप कोई नोटिस लेंगे? आज मैं सिर्फ इस केस पे बात करने के लिए बैठा हूँ, इस पे बात मैं करूंगा, लेकिन सिर्फ इस केस पे बात करेंगे कि अफसोसनाक वाक़या है। ज़ैली जो आपके सवालात होंगे हम बाद में बात कर सकते हैं उस पर, लेकिन फिलहाल हम इस केस पे बात करेंगे। बाकी जो दोस्त इस साइड पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में आपने बात कर ली है, बाकी जो दोस्त इस साइड पे बैठे हैं। सर बोरसा की जानब से कहा जा रहा है कि बच्ची के सर में कील भी ठोके गए थे हथौड़े के साथ। क्या आप समझते एक 15 साल का बच्चा इतनी बड़ी